السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے، آج اس کی آخری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 کی تفسیر سنی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے، فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے لوگ خوش ہیں۔ کس بات سے؟ بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے یہ بیٹھے رہ گئے، ان کو جنگ میں نہیں جانا پڑا، غزوہ تبوک میں نہیں جانا پڑا، یہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور ان کو بہت ناپسند ہے یہ چیز کہ یہ جہاد کریں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور یہ کہتے ہیں گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے ابھی مت نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ یہ زیادہ گرم ہے۔ جس دنیا کی آگ، دنیا کی گرمی کو بہانہ بنا کر کے تم اللہ کی راہ میں جہاد سے بیٹھے ہوئے ہو، اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 3265 نمبر کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ کے اوپر جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ خطرناک اور تیز ہے۔ تو فرمایا کہ لو کانوا یفقہون، اگر یہ لوگ سمجھتے تو جہنم کی آگ زیادہ تیز اور خطرناک ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو ان منافقین کو کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، ان کے کرتوتوں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے ایک جماعت کے پاس، ان میں سے ایک گروہ کے پاس، جب آپ واپس لوٹ کر کے آئیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت مانگیں، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہرگز میرے ساتھ مت نکلو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز میرے ساتھ دشمن سے جنگ مت کرو۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، اے نبی ان منافقوں میں سے کوئی اگر مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کے اوپر جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک ان منافقوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اسی فسق کی حالت میں یہ مر گئے۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک روایت اپنے سامنے رکھیں۔ 1269 نمبر کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کی جب وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اعطنی قمیصک، اے اللہ کے رسول اپنا کرتا مجھے دے دیجئے، اکفنہ فیہ، تاکہ میں آپ کے کرتے میں اپنے باپ کو کفنا دوں، وصلی علیہ، اور آپ میرے والد کو چل کر کے، میرے باپ کی چل کر کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، واستغفر لہ، اور اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا ان کو دے دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع دینا، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو جب اس نے آ کر کے اطلاع دی، انہوں نے عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے، جو صحابی تھے، انہوں نے جب اطلاع دے دی تو جب اللہ کے رسول نماز پڑھانے کا ارادہ آپ نے کیا تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو کھینچ لیا اور کہا کہ الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی جنازے کی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا بین خیرتین، میں دو اختیار کے درمیان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نبی آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اس کے لیے پڑھا دیتا ہوں جنازے کی نماز۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو آپ ہرگز اس کی کبھی بھی جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور فسق کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور اے نبی ان کا مال
اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر کے نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو اے نبی ان منافقین میں جو خوشحال لوگ ہیں وہ آپ سے آ کر کے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القائدین، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے کمزور بوڑھی عورتوں کے ساتھ یہ رہ لیں۔ وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، یہ سمجھیں گے نہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور دیہاتیوں میں سے، عرب کے دیہاتوں سے لوگ آئے، عذر پیش کرنے والے لوگ آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو جہاد میں نہ جانے کی چھوٹ مل جائے، ان کو اجازت دے دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھے رہ گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، یعنی جو منافق تھے وہ بغیر عذر کے وہ بیٹھے رہ گئے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کو دردناک عذاب بھی پہنچے گا، عنقریب پہنچے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کمزوروں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ کمزور لوگ جو ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، میدان میں جانے کے لائق نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، مریضوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جن کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ خرچ کر سکیں۔ حرج، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیک لوگوں کے اوپر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملهم، تاکہ آپ ان کو سوار کر لیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں، تولوا، تو یہ لوگ مڑتے ہیں، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہوتا ہے، حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کو اس بات کا غم ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، حقیقت میں الزام کی راہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو اے نبی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جبکہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور یہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی بوڑھی عورتوں کے ساتھ وہ بیٹھے رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ فہم لا یعلمون، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 تک، جہاں 10واں پارہ مکمل ہوتا ہے، وہاں تک کی تفسیر ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج جو ہم لوگوں نے 81 سے لے کر 93 تک ٹوٹل 13 آیات دیکھی ہیں، ان 13 آیات میں اہم باتیں ہم نے کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی پر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ منافق کی علامت ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کراہیت کی نظر سے دیکھنا، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ ہنسنا تو چاہیے لیکن بہت زیادہ ہنسنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ جب آدمی نیکیوں کا کام چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، تو پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ کافر اور منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اسے غسل دینا، اس کو کفن دفن کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ سب حرام ہے کافر اور منافق کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر واقعی میں
اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت ہے تو ہم جہاد سے پیچھے رہ سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے تو رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر عام حکم ہو، کامن حکم ہو تو سب کو جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پتہ لگا کہ آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جو لوگ آپ کے پاس سواری آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کی اجازت لینے آتے تھے، آپ ان کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے۔ صحابہ کے ایمان و یقین اور ان کی اطاعت کا جذبہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جا سکتے جنگ تبوک میں، تو وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں۔ نیکی مس ہونے پر، نیکی میں کوتاہی ہونے پر رونے لگ جانا اور دل کو تکلیف ہونا، یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے 10ویں پارے کی تفسیر۔ انشاءاللہ ہم اس کورس کو آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے اور اسی طریقے سے ایک ایک پارے کی تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ اس کورس کے ذریعے آپ بھی الحمدللہ قرآن کی آیتوں کی ایک مختصر سی تفسیر سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔